ایک اور عظیم عبادت جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، وہ بھی مسلمان پورے شوق اور رغبت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جو صاحب نصاب ہو جاتا ہے، ضرورت اصلیہ سے جس کے پاس زائد مال جمع ہو جاتا ہے اور اس پر ہولان ہول یعنی سال گزر جاتا ہے، تو اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم سے فرض سمجھ کر 2.5% کے حساب سے وہ اپنے مال سے مال کو جدا کرے اور ضرورت مندوں میں اس مال کی مناسب تقسیم ہو۔ دنیا میں، پوری دنیا میں اتنا عظیم سسٹم کسی اور قوم کے پاس نہیں، جتنا عظیم سسٹم مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسلمان غریب ہے تو آئینے کی طرح صاف نظر آئے گا کہ یہ ابھی غریب ہے، اور مسلمان کو رب اپنی رحمت سے مالدار کر دے تو اسے کوئی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ای ڈی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خفیہ محکمے اور پولیس کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کالے دھن اور گورے دھن کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری قوم کے پاس جب اللہ سرمایہ دیتا ہے تو وہ اپنے رب کے خوف سے اور اس کا فرض سمجھ کر 2.5% اپنا مال اپنے رب کی رضا کے لیے غریبوں میں اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس قوم کا جو فرد غریب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کا بھی شفاف وقت ہمارے سامنے ہے، اور جو مالدار ہے اس کو بھی رب نے سال بھر کے بعد قوم کے سامنے رکھ دیا کہ اب دیکھو یہ غربت کی زندگی سے نکل کے عمرہ کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اب پہلے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، پوری زندگی گزر گئی ہے، لیکن اب ہم نے اپنی رحمت سے اس پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے، اب اسے مالدار بنایا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بڑھا دی گئی ہیں۔ اب یہ مال اپنے آپ کھا نہیں سکتا، اب یہ مال اپنے آپ رکھ نہیں سکتا، اب اس مال کی حفاظت کے تنہا نہیں کرے گا۔ اب اگر یہ اپنا مال تنہا کھا جائے گا تو یہ اس کے لیے ناجائز ہوگا، یہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ اللہ نے اسے مالدار کیا ہے۔ رب فرماتا ہے جب ہم نے تمہیں دولت دے دیا ہے اور سال گزار دیا ہے، اللہ ہولان ہول مکمل ہو گیا، تمہاری ضرورتوں سے زیادہ مال تمہیں دیا ہے جو تم نے جمع کر کے رکھ لیا ہے، کاروبار میں لگا دیا ہے، سونا چاندی کی شکل میں رکھ لیا ہے، نقد کی شکل میں رکھ لیا ہے، مال تجارت میں لگا دیا ہے۔ اب اس میں سے جتنا بھی فاضل ہے اس سے 2.5% رب کے نام پہ نکال دو۔ اللہ تمہارا فرض، اللہ تمہیں 2.5% کے حساب سے فرضیت قائم فرماتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رب نے پہلے غریب سے مالدار بنایا ہے، اس کے بعد مطالبہ کیا ہے۔ یہ دنیا کی حکومت نہیں ہے کہ جو پاس ہو وہ بھی چھین لیا جاتا ہے، جو گھر میں ہو وہ بھی چھین لیا جاتا ہے، جو رکھا دھکا چھپا ہو وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ انسان کو مجبور کر کے مار دینے کے لیے مصیبت گاہوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، پہلے مالدار بناتا ہے، پھر 2.5% کا مطالبہ کرتا ہے، پہلے مالدار بناتا ہے، پہلے معاشرے میں اسے امیر کی حیثیت دیتا ہے، پھر کہیں جا کے اس سے کہتا ہے کہ 2.5% اسلام کے نام پہ نکالو۔ دنیا کا کون سا قانون ہے، دنیا کا کون سا مذہب ہے، دنیا کا کون سا ایسا اصول ہے کہ جو اپنی رضا سے اپنی دولت کو جدا کر دے اور پھر ثواب کا مستحق سمجھے؟ تنہا اسلام۔ دانی تو بہت سو میں مل جائیں گے، اپنی دولت کو مصیبت زدہ لوگوں پر خرچ کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن کوئی حساب نہیں ہوتا، بے حساب۔ مگر اسلام ایک ایک پائی کا حساب لگا کے
اسلام کے دولت مندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی دولت کا ایک ایک پائی کا حساب لگاؤ، اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اس میں سے 2.5% دور کر دو، اور اس کو اپنا مال نہ سمجھو بلکہ مال کا بیل سمجھ کے دور کر دو۔ تم یہ 2.5% دور کرو گے، 97.5% تمہارے پاس جو مال رہ جائے گا اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اے ٹی ایم کر سکے نہ کر سکے، بینک کر سکے نہ کر سکے، کب دیوالیہ ہو جائے بینک، کب اے ٹی ایم لٹ جائے، کب قوم کے سرمایہ دار ملک سے فرار ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن 97.5% جو دولت تمہارے پاس رہ گئی ہے تمہارا رب اس کی حفاظت کرے۔ مگر مسلمانوں کی سمجھ میں بات آتی نہیں۔ بات کب آتی ہے سمجھ میں؟ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب مشکلات کے شکار ہوتے ہیں تمام مالدار مسلمان۔ کوئی ضروری نہیں کروڑ پتی ہو وہی مالدار، کسی پہ 10 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی اسلام کی نگاہ میں مالدار، ایمانداری سے ادا کرے۔ میں نے ضرورتیں بتا دی، جہاں جہاں ان کا خرچ کرنا جائز ہے وہیں خرچ کرے، اور کان گھما پھرا کے نہ پکڑے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سیدھے سیدھے معاملات رکھے کہ صاحب رمضان میں ہم نے مکان خرید لیا، 1 دن پہلے سال پورا ہونے سے، اب ہم پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے بندے تو رمضان میں 1 دن سال پورا ہونے سے پہلے مال خریدا ہی کیوں؟ اللہ کی زکوٰۃ دے کے مال خرید لیتا۔ تو صاحب ہمارے پاس جتنی دولت تھی وہ تو ہم نے سب بیوی کے نام کر دی، اب ہم محتاج ہو گئے۔ تو یہ گھما پھرا کے اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ دنیا میں ظاہر ہے کہ مولوی کے سامنے جیسا سوال لے کے جاؤ گے جواب ویسا ملے گا، مگر خدا تو علیم و خبیر ہے، دیکھ رہا ہے، نیتیں بھی دیکھ رہا ہے، حالات بھی دیکھ رہا ہے، ماحول بھی دیکھ رہا ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا اس کی نگاہ قدرت میں ہے۔ تو یہ کان گھما کے پکڑنے والی عادت ختم کرو کہ ہم سود نہیں کھاتے مگر سیکیورٹی پہ مکان لے لیتے ہیں، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، یہ بھی تو سودی ہے۔ ہم جوا نہیں کھیلتے مگر لاٹریاں ڈال لیتے ہیں، کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، بولیاں بول لیتے ہیں، یہ جوا نہیں ہے مسلمانوں۔ جوا حرام، سود حرام، ایسے ہی زکوٰۃ کا مال صاحب مال کو خود کھانا یہ بھی حرام۔ جس کا حق ہے اسی کو پہنچنا چاہیے۔ مدارس اسلامیہ میں دینا چاہیے، غریب، بیوہ، مفلس، بیمار، مسافر، غریب یا مالدار جیسا بھی ہو، غیر وطن میں ہو، اس کو ضرورت ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو زکوٰۃ پائی پائی زکوٰۃ ادا کرنے کا قرینے کے ساتھ سلیقہ عطا کر دے۔ قسم خدا کی قوم مالدار ہو جائے، قوم مالدار ہو جائے۔ کسی بھی معاشرے میں آج کے زمانے میں مالدار زیادہ ہیں، غریب کم ہیں۔ خاص طور سے مسلم کمیونٹی میں مالدار زیادہ ہیں، غریب کم ہیں۔ سکچر کمیٹی کی رپورٹ ہوگی کہ دلتوں سے بدتر ہے مسلمانوں کی زندگی، مگر اسلام جو ڈیفینیشن دیتا ہے دولت کی، اس دولت کے حساب سے مسلمانوں میں امیر زیادہ ہے، غریب کم ہے۔ یہاں تو ڈیفینیشن غربت کی یہ ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانے کو ہو وہ آدمی غریب ہے، جس کے پاس 1 وقت کا کھانے کو ہو دوسرے وقت کا نہ ہو وہ آدمی محتاج فقیر ہے۔ کل کا کل سے ہوگا، اور جس کے یہاں سال سال بھر کے کھانے کے انبار لگے ہوں پھر وہ کہے کہ میں غریب ہوں، تو اسلام کے قدر متصادم ہے کہ نہیں؟ حکومت کی رپورٹیں ہوں گی کہ مسلمان بہت غریب ہیں، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان
اگر اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد سرمایہ جمع ہو گیا، سال گزر گیا تو وہ مالدار ہے، اور اس سے 2.5% زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا، ہر حال میں کیا جائے گا۔ نہیں دے گا تو فعل حرام کرے گا، اپنے مال کو حرام کر کے کھائے گا، اور اگر انکار کر دے گا تو اسلام سے خارج کر دیا جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے فرائض کا انکار کفر ہے، عمل نہ کرنا یہ حرام ہے۔ کسی بھی فرض کا آدمی انکار کر دے تو اس پر حکم کفر دیا جائے، ادا نہ کرے تو اسے گناہ کبیرہ کا حکم دیا جائے گا۔ مگر پہلے ہوتا تھا جب چند لوگ مالدار تھے، کوئی کتنا ہی دھندہ سیٹ ہو جائے، لیکن جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تب تک تو وہ محتاج ہی ہے۔ جو زکوٰۃ خود کھاتا ہو اس سے بڑا محتاج کوئی ہوگا؟ ارے بتاؤ یار، جو خود اپنی زکوٰۃ اپنے آپ نکل جائے اس سے بڑا محتاج کوئی ہوگا؟ چاہے بھلے ہی دنیا کی نگاہ میں وہ 10 منزلہ بلڈنگ میں رہتا ہو، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہو، لیکن جو اپنی زکوٰۃ خود کھا لیتا ہو اس سے بڑا محتاج دنیا میں اور کون ہوگا؟ اس لیے اگر مسلمان ایمانداری سے زکوٰۃ دینے لگے تو آپ کی قوم میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ مگر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ہماری پول پٹی کھل جائے گی اگر ہم بتا دیں کہ کتنی زکوٰۃ بن گئی۔ ایسا بھی میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی، جس رب نے تمہیں مالدار بنایا، جس رب نے دولت دی، اس کے آگے تو ایک ایک پائی تنہائی میں آپ گن لیتے ہیں، اور جس رب نے دنیا والوں پر تمہیں فضیلت دی، اس فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ اور اگر یہ پتہ چل بھی جائے قوم کو کہ ہمارے بھائی نے اتنی زکوٰۃ ادا کی ہے، وہ کاؤنٹ کر لیں گے فیصد کے حساب سے کہ اتنی دولت ہو گئی، تو کوئی مسلمان تمہارے گھر ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے گا، بلکہ جس کو آپ کی رقم کا حصہ پہنچا ہوگا، مال کا مائل پہنچا ہوگا، وہ اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کرے گا، مولا اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی اولاد کی حفاظت کرنا، اس نے تیرے فرض کی ادائیگی میں حفاظت سے کام لیا ہے، پروردگار تو اس کی زندگی کی حفاظت کرنا۔